بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سلطان الہند خواجہ سید معین الدین چشتی فارسی نثرات روحانی پیشوا، عالم فلسفی، صوفی، زاہد نیز اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کا آبائی وطن سیستان تھا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے برِ صغیر کا سفر کیا اور یہیں بس گئے۔ تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو فروغ بخشا۔ تصوف کا یہ سلسلہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو کئی سنی اولیاء نے اپنایا، جن میں حضرت نظام الدین محمد اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم و شان شخصیات بھی شامل ہیں۔ معین الدین چشتی کو برصغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سماع کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سماع کی اجازت دی تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بھجن اور گیت کی عادی قوالی اور سماع کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں۔ حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا، کیونکہ انہی کے سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا تھا۔ معین الدین چشتی کی ابتدائی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، البتہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وسط ایشیا میں منگولوں کا قہر برپا تھا، لہذا یہ ممکن ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بچنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا ہو۔ انہوں نے سلطان التمش کے زمانے میں دلی میں قدم رکھا، مگر بہت مختصر مدت کے بعد اجمیر تشریف لے گئے۔ اسی مقام پر وہ اہل سنت کے حنبلی مسلک کے عالم اور اہل باطن خواجہ عبداللہ انصاری کی تحریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ خواجہ عبداللہ کی اسلاف صوفیہ کی حیات و حالات پر مشہور کتاب طبقات اولیاء کا خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت اور ان کے ظاہر و باطن سنوارنے میں اہم کردار رہا۔ اس کتاب نے انہیں دنیا کو دیکھنے کا نیا نظریہ دیا۔ اسی زمانے میں وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور برصغیر کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے لگے۔ آپ 14 رجب 536 بمطابق بروز پیر 14 رجب 530 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین امیر تاجر اور بااثر تھے۔ السید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کی والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ مہ نور ہے۔ معین الحق حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولا، عطائے رسول، تاج الاولیاء، شاہ سوار، قاتل کفار، مغیث الفقراء، علامات الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، ہند الولا، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ پیشوا، مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب النبی فی الہند،
آپ کے لقب ہیں۔ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی بعد اس کے بھی تعلیم آگے جاری تھی کہ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سید بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا، فضان، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم بھی اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے سید خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی۔ آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ سیدہ بی بی نور بھی خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اب سید خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ کم سنی میں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد غیاث الدین سے ہی حاصل کی، جو اس دور میں رواج ہوا کرتا۔ والد ماجد کے وصال سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے باغ کی دیکھ بھال فرماتے رہے۔ والدہ کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا، لیکن یہ ایک ایسا فطری اور مجبوری عمل تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے، ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا، چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ سید ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے میرے باغ میں قیام فرمائیے، کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق معین الدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بدستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کہ ایک خشک ٹکڑا نکال کر معین الدین کی طرف بڑھایا اور فرمایا، تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد وہ باغ فروخت فرما کر اس کی رقم کو غربا و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ مزید حصول دین کی خاطر سفر کیا، اپنے جائے ولادت کو خیر آباد کہہ دیا۔ بعد ازاں آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراساں کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ایک روایت کے مطابق تاریخ وفات 6 رجب 627 عیسوی ہے۔ آپ 97 سال سے حیات رہے، جبکہ دوسری